یہ ایک تصویر تمہارے اوسان خطا کر دے گی کہ فیصل آباد کا نوجوان فیصل آباد کے شہر میں روڈ پہ جا رہا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، اور وہ فوراً کھڑا ہوا ہے، اور کھڑے ہوتے ہوئے میں نے جب اس کی ویڈیو دیکھی ہے کہ اس کا جو بلیڈنگ تھی یہ گردن سے نیچے کی طرف وہ ایسے جا رہی تھی جیسے کوئی نہر کا پانی دریا میں گرتا ہے۔ میں بڑا حیران ہو گیا ہوں کہ یہ والا سلسلہ پتنگ بازی، یہ جو بسنتی مناتے ہیں یہ مارچ کے مہینے میں، یہ والا سلسلہ کئی دہائیوں سے آ رہا ہے، اسپیشلی فیصل آباد، لاہور کے ایریاز میں اور راول پنڈی میں۔ اور اس پتنگ بازی کے نتیجے میں ہر سیزن میں کم از کم 15 سے 20 بندوں کی جانیں جاتی ہیں۔ اور ہماری انتظامیہ کیا کرتی ہے کہ اس نے دفعہ 144 نافذ کر دیا، یا اس کے ساتھ ساتھ وہ موٹر بائکس والوں کو روک کے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بیریئر لگائیں موٹر بائک کے اوپر، بیریئر لگائیں۔ تو آپ کا لا اینڈ آرڈر کدھر ہے؟ آپ کا جو اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ کدھر ہے؟ کہ ہمارے پاکستان کے اندر، اور صرف ہے بھی یہ گندا کھیل صرف پاکستان میں کھیلا جاتا ہے۔ اچھا، اس کھیل نے ہزاروں ایسی جانیں تباہ کی ہیں جس کے پیچھے پوری فیملی ڈیپینڈنٹ تھی۔ اب یہ ایک بچہ، یہ اسٹوڈنٹ ابھی ریسنٹلی جو ہے اپنی تعلیم سے فارغ التحصیل تھا یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے، اور بڑا حسین و جمیل، یہ تو صرف ایک جان جو ہے وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور پتنگ بازی کا جو ہے بائیکاٹ کا اعلان ہوا ہے۔ ایسی ہزار جانیں ایسی ہیں جو میڈیا، سوشل میڈیا پہ آ ہی نہیں سکی، اور ہمارا ڈیجیٹل میڈیا اور ہمارا جو ہے پرنٹ میڈیا ماشاءاللہ، وہ تو جب تک ان کو پیڈ موت کی خبر بھی پیڈ اگر نہ دی جائے تو وہ بریکنگ نیوز چلاتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کسی امیر آدمی کا کتا مر جائے نا، کتا، اس کی بھی بریکنگ نیوز چلے گی۔ اگر غریب آدمی کی گردن کٹ گئی ہے اس کی بریکنگ نیوز نہیں چلے گی۔ یہ ہمارے پاکستان کا میڈیا کا منافق چہرہ ہے جو کہ دنیا حیران ہے اس کے چہرے کے پیچھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے جو یوٹیوبر ہیں یا سوشل انفلوئنسر ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسے آوارہ چیزیں، یا ڈیلی ولاگر ہیں، وہ ایسی ویڈیوز بنائیں گے جس سے ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ میں آج اپنے اس ویڈیو کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بائک کے آگے بیریئر لگانے سے بہتر ہے کہ ان مجرموں کو پکڑیں۔ میں ملزم کا ورڈ بھی یوز نہیں کروں گا، میں مجرم کا ورڈ یوز کروں گا۔ اگر ان مجرموں کو نہیں پکڑیں گے تو کیونکہ یہ جو قتل عام ہوا ہے نا روڈ کے اوپر، بھری روڈ کے اوپر یہ جو قتل عام ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا مجرم کدھر ہے؟ اس کا ملزم کدھر ہے؟ کس کو وہ پکڑیں گے؟ اب ڈور کو جیل کے اندر کریں گے؟ اس کا مجرم، اس کا جو ہے پیچھے کا کردار وہ ہم سب ہیں، وہ یہ سوسائٹی ہے جو اس چیز کے اوپر جو ہے ابھی تک ہم نے رکاوٹ کا، ابھی تک ہم نے اس کو پروبیشن کا، ابھی تک ہم نے پروہیبیشن کا کوئی کام نہیں کیا، سوائے اس کے کہ ہم بائک کے آگے جو ہے بیریئر لگا رہے ہیں۔ اور میں یہ آئی جی پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را اس کی ایسی انویسٹیگیشن کریں کہ رواں سال جو ہے اگر کوئی پتنگ دکان کے اوپر بھی کوئی بیچ رہا ہو تو اس کو کوئی 302 کا مجرم ٹھہرانا چاہیے اس کو، کیونکہ جو دکان پہ بیچ رہا ہے وہاں سے بچے خرید کے جاتے ہیں اور وہاں سے پتنگ بازی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ریڈ پہلے دکان پہ ہونی چاہیے جس دکان پہ یہ بک رہا ہے۔ یہ ایسا سمجھ لیں کہ یہ ایٹم بم ہے۔ اب جس گھر میں رمضان شریف میں اوپر عید آ گئی ہے، نوجوان کی لاش پہنچی ہوگی، وہ بھی بے گناہ، اب اس کے گھر کے اندر جو ہے کیا سلسلہ ہوگا؟ کوہرام برپا ہوگا۔ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس بے گناہ کے قتل کا بدلہ دیا جائے۔ واسلام۔